الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج میں بھی الحمدللہ مدینہ طیبہ میں ہوں اور آپ لوگوں کا آج سلام بھی پہنچایا، اللہ قبول فرمائے۔ پرسوں انشاءاللہ میری لاہور واپسی ہے اور گلا بہت خراب ہے، جتنی ہمت ہوئی گلے کی طرف سے وہ بازار شروع ہوتا تھا جو نبی علیہ السلام نے بنوایا اور سنیت الوداع مقام تک جاتا تھا۔ غالباً 1 میل ہے، کم اور زیادہ بھی ممکن ہے، لیکن 1 میل تو یہ علاقہ بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا بازار مسلمانوں کا یہاں بنایا۔ بعض لوگ ایک حدیث کو جب سنتے ہیں تو اس میں وضاحت موجود ہے کہ بازار بری جگہ ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید بازار میں جانا نہیں چاہیے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، یہ کیسے نبی ہیں جو بازار جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے یہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے امام کا اپنی شان کے باوجود اپنی ضروریات خریدنے کے لیے بازار میں سامان خریدنے کے لیے جانا، یہ تقوی کے خلاف بھی نہیں، شرافت کے خلاف بھی نہیں۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بلند مرتبہ لوگوں کا، علماء کرام کا، مشائخ کا، مفتی حضرات کا، دیندار لوگوں کا اپنے ساتھ خدمت کرنے والے موجود ہونے کے باوجود خود خریداری کرنا یہ سنت ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں مسکنت ہے، اس میں تواضع ہے۔ تو بازار جانا برا نہیں ہے، ہاں اگر بازار میں گناہ ہو، بے حیائی ہو، نظر کی حفاظت کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسے حالات میں انسان بازار نہ جائے، گناہوں سے بچنے کے لیے وہ الگ بات ہے۔ فی نفس ہی بازار جانا منع نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بازار، یہ مارکیٹس اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہیں، یہ بازار اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہیں، جو یہاں لینے آئے گا وہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کمائی اور معاش کا مرکز مارکیٹ کو بنایا، اب حلال کمائی کی طلب میں مارکیٹ جانا یہ تو ضروری ہے۔ تو گویا 2 باتیں معلوم ہو گئیں، ضرورت کے لیے جانا اور کاروبار کے لیے جانا۔ بازار میں ضرورت کے لیے جانا اور کاروبار کے لیے جانا برا نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ وہاں گناہوں سے انسان بچتا رہے اور گناہوں کی چیزوں سے بچے تو بس پھر بہترین ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اس بات کا جواب آ گیا کہ جب بازار کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ تاہم آج جو ہمارا بیان ہے، جتنی ہمت ہوئی انشاءاللہ، اس میں مسلمان تاجر کی صفات، مسلمان تاجر کی صفات کیا ہونے چاہیے اور تجارت کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ شریعت نے اخلاقی قواعد اور ایمانی اصول آپس میں جوڑ دیے ہیں۔ جو شخص اسلام پر عمل کرتا ہے اخلاق کے حساب سے قانون پر عمل کر لیتا ہے، خود بخود جو اسلامی قانون پر عمل کرتا ہے تو خود بخود اخلاق پر عمل ہو جاتا ہے۔
اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اخلاق، جسے اقدار کہتے ہیں یا ہم انگلش میں ایتھکس کہتے ہیں، انسانیت کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی بھی صحیح اور باعمل مسلمان کو اپنے خاص شعبے سے متعلق اخلاقیات کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذرا سمجھیے گا، بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک باعمل مسلمان کو، صحیح مسلمان کو اپنے شعبے سے متعلق اخلاقیات سیکھنے کے لیے الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، دنیا کے موجودہ نظام میں، مغربی دنیا کے اس نظام میں پڑتی ہے۔ کیسے؟ آج تجارت کرنے والوں کو نا بزنس ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، میڈیکل والوں کو میڈیکل ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، سیاست اور حکومت والوں کو پولیٹیکل ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر بنیاد ہی اقدار، ایتھکس اور اخلاقیات کی ایسی آ گئی کہ کسی بھی انسان کو اپنے کاروبار کے بارے میں ایتھکس سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شریعت نے خود ہی اس کو شروع سے ایسا ڈگر پہ ڈالا ہے کہ خود بخود اس کو سیکھ لیتا ہے۔ اور مسلمان تاجر کی صفات میں ہم آتے ہیں تو پہلی صفت ہماری اگلی اس میں لائن میں لکھی ہوئی ہے، ایمان کامل، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ ہماری بنیادی صفت ہے۔ مسلمان تاجروں کی سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کامل۔ اب دو باتوں کو بہت احتیاط کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، لیکن اسباب کے پردے میں بنایا ہے۔ ہمیں حکم ہے اسباب کو اختیار کرنے کا۔ اب سمجھنا کیا ہے؟ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، یعنی کاروبار کرنے کا، دکان جانے کا، ملازمت کرنے کا اسباب ہے نا یہ، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن کامیابی اسباب میں لگنے سے نہیں ملے گی، بلکہ ان اسباب کے متعلق احکامات کو پورا کرنے پر ملے گی۔ دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، نظام عالم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی زراعت کرے گا، کوئی اور کسی طریقے سے اپنے معاش میں لگے گا، آئی ٹی میں لگے گا، محنت کرے گا۔ اب اصول کیا بنا دیا کہ کامیابی اسباب میں لگنے سے نہیں ملے گی، ان اسباب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے پر ملے گی۔ اب اس یقین کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ ایمان کامل نہیں ہوگا تو یقین کمزور ہوگا، پھر انسان اسباب کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت شدید ہوتی ہے نا، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے اللہ کا حکم توڑا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور جب خوف ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ کو میں نے ناراض کر دیا تو میرا رزق کم ہو جائے گا۔ تو محبت اور خوف اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی مفید ہیں۔ اب دوسری بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بہترین سانچے میں ڈھالا۔ اس کی بنیاد ایسی ہے کہ انسان کو بیرونی طاقت کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ بیرونی طاقت سے کیا مراد؟ یعنی پابندیاں لگا کر، نگرانی کر کر اسے ٹھیک چلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کب ٹھیک چلتا ہے؟ جب خود اس کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ میں نے ٹھیک چلنا ہے، اور یہ شوق اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوگا یا خوف خدا سے ہوگا، کہ احکامات کا مقابلہ خواہشات سے ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے من چاہی قربانی دینا پڑ جاتی ہے۔ اور انسان من چاہی قربانی تب ہی دے سکتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی بڑا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان کامل، یہ بنیاد ہے ہمیں کاروبار میں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے حوالے سے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب یہ بنیاد پوری ہوتی ہے تب مسلمان تاجر کے لیے آگے زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات ہے توکل اور رضا بالقضاء۔ توکل اور رضا بالقضاء،
یہ بہت اہم ہے۔ ایک مسلمان تاجر کا تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ راضی بالقضاء، ہر حال میں خوش رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ تقدیر کو صحیح سمجھ کر تقدیر پر ایمان لے آئیں تو کوئی پریشانی نہ رہے۔ پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوگی، اسے پریشان نہیں کرے گی۔ توکل کیا ہے؟ اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان تمام اسباب کو اختیار کر کے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ چھوڑ دے۔ اب اس کا فائدہ مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی مغربی معاشرے میں رہتا ہے اور اس کے رضا بالقضاء نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، مال ختم ہو جائے، یہ ذہنی دباؤ، یہ بلڈ پریشر، یہ ہارٹ اٹیک، یہ فالج کہیں بھی جا سکتا ہے، مایوسی اور ڈپریشن کی بڑی پستیوں میں جا کے گر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہ تاجر جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا، اس کو اگر جیسے حالات پیش آ جائیں تو وہ اپنی کیفیت میں اتنا بیمار نہیں ہوتا، اس طریقے پہ نہیں جیسے کوئی کافر یا بے عمل مسلمان چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا دماغ محفوظ رہتا ہے۔ آج کافروں کی دنیا میں پاگل خانے بہت زیادہ ہیں، مسلمان آبادیوں میں پاگل خانے نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو توکل ملا ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ تقدیر پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی اللہ کی طرف سے یہی تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور اطمینان اختیار کیا کرو۔ رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور اطمینان اختیار کرو۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، تمہارا رزق تم کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسا موت تم کو تلاش کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کمائی میں تنگی محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل فرما برداری کرو، گناہ نہ کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن حبان کی روایت، فرمایا انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب نافرمانی کریں گے تو رزق کم ہوگا، اور فرما برداری کریں گے وقتی آزمائش آئے گی لیکن بہرحال رزق میں برکت بھی ہوگی اور بڑھے گا بھی۔ تیسری چیز جو آج کی ہے اگلی، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت۔ آپ کوئی بھی تاجر نبی علیہ السلام سے محبت کرے اور تجارت میں آپ کے طریقوں کو پورا کرے، اب یہ کامیابی کی زندگی کی کامیابی کی سیڑھی چڑھتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کے لیے 3 باتیں بتائیں۔ فرمایا جو شخص حلال اور پاکیزہ روزی کھائے کمائے، سنتوں پر عمل کرے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا کرے، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو تاجروں کو جنت میں جانے کے لیے 3 اعمال اس حدیث میں بتایا آقا نے: حلال کھانا کمانا، سنتوں پر عمل، اور لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ یہ تینوں کام بڑے ہی عجیب ہیں اور بڑے ہی مزیدار ہیں۔ لہذا مسلمان تاجر ان 3 صفات کو اپنے اندر اپنائے گا تو ہر وقت یہ خوش و خرم رہے گا اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، مسلمان تاجر کے لیے اصول یہ ہے کہ مال کے منافع کا زیادہ حاصل ہونا کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے میں، نبی کے طریقے میں ہے۔ منافع کا زیادہ ہونا کامیابی نہیں، کامیابی نبی علیہ السلام کے اتباع میں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے کاموں کے لیے صبح سویرے نکلنے میں برکت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ جو صحابی تھے، تاجر تھے، جن سے روایت ہے، ان کا نام تھا حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میری امت کے کاموں میں صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو یہ تاجر سے جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے آئندہ اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے کاروباری لوگوں کو صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا۔ بہت جلدی مالدار ہو گئے، مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے،
زوال کے وقت ہماری دکانیں کھلتی ہیں. مجھے خیال آ رہا ہے کہ شاید پہلی یا دوسری ریکارڈنگ میں نے بتائی تھی یہ بات. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اس وقت بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ، ان کے والد صاحب کسی زمانے میں ہمارے دادا کے یہاں جو ہے وہ ملازمت کرتے تھے. ان کے والد صاحب یعقوب ریڈیو، ہمارے دادا کی دکان تھی وہاں، وہ ملازمت کرتے تھے. آج ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے. ان کی اولادوں کا، ان کا تو انتقال ہو گیا. وہ بہت ساری اور صفات کے ساتھ ان کی جو کامیابی کی اصل بات ہے نا، وہ صبح فجر کے بعد آتے، یعنی سورج نکلنے کے بعد ان کی دکان کھل جاتی، لوگوں کی ڈلیوریاں شروع کر دیتے، گوداموں سے مال بھجوا دیتے. لوگ ابھی گھروں سے دکان پہنچے نہ ہوتے، ان کی ڈلیوریاں جہاں ان سے آتی تو مال ان کی دکان پہ کھڑے ہوتے تھے، پڑے ہوتے تھے. ان کے پانڈی، ان کے مزدور، ان کے پک اپ، ان کے، آج کل تو گاڑیاں آ گئی، پہلے ان کے پاس گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، یہ چیزیں ہوتی تھی مال پہنچانے والی. 10-20 سال پہلے یہی چیزیں ہوتی تھیں پورے لاہور میں. تو وہ صبح صبح ان کے پاس سارے لوگ آتے تھے. آج ہم نے اس ترتیب کو چھوڑ دیا. اگر ہم میں سے بھی کوئی چاہے کاروبار میں اضافہ کرنا، تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا، ترمذی کی روایت ہے، سورج نکلنے کے فوراً بعد کام کاروبار شروع کر دینا، اس میں برکت ہی برکت. اگلی بات جو ہے نہایت اہم ہے، آج ہم بڑی غفلت برتتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تاجروں کا اپنے اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم سیکھنا. تاجروں کا اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم سیکھنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، فرمایا جس بات کی تحقیق نہ ہو، علم نہ ہو، اس پر عمل درآمد مت کیا کرو. ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. کسی کام کاروبار کو شروع کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک اس کی شرعی احکامات کا علم نہ ہو جائے. آج اگر ہمارے مارکیٹ میں، لاہور میں، مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ دکاندار ہیں، شاید 100 200 500 کو، 2000 کو پتہ ہوگا، 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور دکانیں سب کی کھلی ہوئی ہیں. کاش حکومت پاکستان یہ حکم جاری کر دے، این ٹی این اس کو ملے گا جو شریعت کا علم حاصل کرے. خیر یہ تو ہمارے یہاں نہیں ایسا ہو سکتا، لیکن بہرحال شریعت کی جو ہاں تک بات ہے وہ یہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان پر علم سیکھنا ضروری، ہر مسلمان کے لیے علم سیکھنا ضروری. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طلب علم 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے؟ فرض عین وہ دین کا علم ہے کہ ہم جس فیلڈ کے ہوں، ہمیں اپنی فیلڈ کے بارے میں شریعت کی معلومات ہونی چاہیے. ایک آدمی آئی ٹی کا کام کر رہا ہے تو آئی ٹی سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے. ایک آدمی جانور خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کا علم سیکھنا ضروری ہے. کوئی الیکٹرانکس کر رہا ہے، کوئی کپڑا کر رہا ہے. تو معاملات، لین دین، کاروبار، ادھار، ان ساری چیزوں کو اگر انسان جانے گا تب ہی صحیح چلے گا، ورنہ یہ سود میں، دھوکے میں، ظلم میں پڑ جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر علماء کرام کا اجماع جوڑ نقل کیا ہے کہ سارے دنیا کے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ معاملات کو سیکھے بغیر معاملات کرنا جائز نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے، ان کی زندگی میں آتا ہے کہ کبھی وہ خود جاتے تھے بازاروں میں اور یوں فرماتے کہ جس کو تجارت کے شرعی اصول نہیں آتے وہ ہمارے یہاں تجارت نہ کریں، باہر نکلوا دیتے، کوڑے بھی کبھی مارتے. اسی طرح کبھی کبھی وہ لوگوں کو بھیجا کرتے کہ جاؤ اعلان کرو، جس کو کہ مارکیٹنگ کے اصول شریعت کے مطابق نہیں آتے وہ بازار نہ جایا کرے، دکان نہ کھولے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہر اس شخص کو بازار سے نکالنے کا حکم دیا تھا جو شریعت کے احکامات کو نہ جانتا ہو. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے بازاروں میں نبی علیہ السلام نے بازاروں کو کہا ہمارے بازار. ہمارے بازاروں میں صرف وہی آدمی خرید و فروخت کیا کرے جو دینی مسائل جانتا ہو. پہلے زمانے میں تاجروں کے قافلے جاتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، تو قافلوں کے ساتھ فقی، مفتی حضرات بھی چلا کرتے تھے. تاجر اپنے ساتھ مفتی حضرات کو، فقی کو ساتھ رکھا کرتے تھے کہ راستے میں مسائل پیش آتے جائیں اور ہم سیکھتے چلے جائیں. اس سے اگلا جو معاملہ ہے جی،
عبادات کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، یہ تاجروں کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک سورہ نور کی اور ایک سورۃ الجمعہ کی۔ سورہ نور کی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت و تجارت انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، بلکہ یہ جو تاجر ہیں یہ دوران تجارت بھی یاد الہی میں رہتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ اور سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو نکلو، اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، کام کاروں پر بھی جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ، کامیابی ہو جائے، کامیابی مل جائے۔ تو تجارت کے ساتھ ذکر، عبادات، کوئی بھی تاجر اگر تجارت کرے اور ان عبادات سے غافل رہے تو مسلمان تاجر کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے ایک حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا بازار میں ذکر کرنے والا، بازار میں ذکر کرنے والا اس شخص کے مقام کی طرح ہے جو میدان میں خوب جم کر لڑنے والا ہو۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا بازار میں ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھے درخت میں کوئی سبز سبز اور شاداب ٹہنی۔ غفلت کی جگہ میں یعنی بازار میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑا درخت ہے اور اس کے اندر کوئی سبز شاداب ٹہنی ہے۔ اسی طرح ترغیب کی روایت ہے غفلت یعنی بازار میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں روشن جلتا ہوا چراغ۔ اور ایک اندر بازار، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے غفلت کے مقام میں یعنی بازاروں میں ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح سورہ یاسین کو ایک دفعہ پڑھ لے گا اللہ اس کے دن کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہو۔ فجر پڑھ لی، اب ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں، مراقبے میں، تلاوت قرآن پاک میں لگے رہو۔ فرمایا اس کے بعد تجارت اور دکانداری میں لگنا رزق کے حصول کے لیے نہایت زیادہ منافع کی وجہ بن جاتا ہے۔ انسان فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد یاد الہی میں، تلاوت میں، ذکر میں، مراقبے میں بیٹھے، پھر تجارت کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طریقہ رزق کے حصول میں زیادہ نفع کا ذریعہ ہے، اور اس بات سے بالخصوص کہ انسان دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں ہمیں ملی۔ ایک یہ ملی کہ جو تاجر صبح ذکر اذکار کرے پھر تجارت کے لیے جائے یہ کم محنت سے زیادہ نفع لے لے گا، اور دوسری بات یہ پتہ لگی جو ایسا نہ کرے وہ سارا دن جوتے اپنے گھسے گا اور کام کرتا رہے گا، پھر کہیں جا کے اس کے کام ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورج نکلنے سے پہلے بھاؤ تاؤ نہ کیا کرو، تجارت شروع نہ کیا کرو، سورج نکلنے کے بعد کام کیا کرو، یعنی فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ عبادات کے لیے ہو، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے، سورج نکل جائے، اب لیٹ بھی نہ کرو، سورج نکلنے سے پہلے کاروبار نہ کرو، سورج نکلنے کے بعد سوتے نہ رہو، سورج نکلنے کے بعد اب کاروبار کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ فرمایا تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا
جو سب سے پہلے صبح سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور رات کو سب سے آخر میں نکلتے ہیں، ساری مارکیٹ بند کروا کے نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان بازار میں انڈے دیتا رہتا ہے، یعنی اس کی اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی، دیکھو صبح ہوتے ہی بازار چلے جاؤ، دیر تک بازار بیٹھے رہو، ہر وقت دنیا اور مال کی فکر، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو عبادات کا، اپنے آرام کا، گھر والوں کا خیال نہیں۔ اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اور آج دنیا کے اندر، اب تو میں چائنا نہیں جا رہا، میرے کزن وغیرہ جاتے ہیں، پہلے میں بڑا ریگولر جاتا تھا کے لیے۔ اب فاؤنڈیشن کی مصروفیات، بیانات زیادہ ہوتے ہیں تو جانے کا موقع نہیں ملتا، گھر کام ہو جاتا ہے، آن لائن بھی ہو جاتے ہیں، ای میل وغیرہ پہ۔ تو وہاں چائنا میں نے دیکھا کہ وہاں مارکیٹیں صبح 7 بجے کھل جاتی ہیں، 4 بجے بند کر دیتے ہیں۔ 7 بجے وہ مارکیٹ کھولتے ہیں، اور چار صبح 7 بجے کھل مارکیٹ بند ہو گئی۔ آپ کے پاس 4 بجے سے 5 منٹ پہلے پہنچے، 3:55 پہ ڈیل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے جانے کا وقت ہے۔ انہوں نے تو ذکر اذکار نہیں کرنے ہوتے، لیکن اپنی فیملی کے لیے، سوشل لائف کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے کاروبار پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں ایک دفعہ چائنا میں تھا، تو شروع میں جب جاتا تھا، بالکل ابتدائی اسفار کی بات ہے، تو مجھے کسی نے کہا یار نائٹ مارکیٹ لگتی ہے، میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ تو میں رات کو عشاء پڑھی، کھانا وغیرہ کھایا، تو میں نے پوچھا بھی نائٹ مارکیٹ کی، تو میرے ذہن میں تھا یہ رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک تو ہوگی۔ تو میں نے کوئی 10 ساڑھے 10 بجے معلومات لی کہ بھائی ذرا بتائیں وہ نائٹ مارکیٹ، مجھے کسی نے بتایا تھا کہاں ہے، وہاں جانا ہے۔ کہنے لگے جناب ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ، نائٹ مارکیٹ تو بند ہونے والی ہے، 12 بجے سے پہلے نائٹ مارکیٹ بند ہو جائے گی۔ ہماری تو روٹین کی مارکیٹ 12 بجے بند ہوتی ہے رات کو، 10 بجے 12 بجے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ 10:30 بجے یا 10 بجے کا زیادہ کا وقت ہے، ابھی آپ پتہ پوچھ رہے ہیں، وہاں جائیں گے اتنی دیر میں 20-25 منٹ شاید پہنچنے میں لگ رہے تھے، ایسا تھا، تو بند ہونے والی ہوگی۔ تو وہ نائٹ مارکیٹ بھی وہاں 7 بجے کھل جاتی ہے۔ تو میں حیران ہوا ان کا نظام دیکھ کے، کاش ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا۔ تو عبادت کا اہتمام، اس میں یہ مراد کوئی نہ لے لے کہ میں عبادت میں لگ گیا تو کاروبار کا وقت۔ عبادات کا اہتمام سے آگے چلیے، صدقہ دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تو جو تاجر زکوٰۃ پوری ادا کرتا رہتا ہے، صدقات دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حضرت نبی علیہ السلام نے تاجروں کو ایک بہت خوبصورت نصیحت فرمائی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، یا معاشر تجار، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں تم لوگ نامناسب باتیں کبھی کر جاتے ہو، کبھی جھوٹ، کبھی مبالغہ، کبھی قسم کھا لی۔ تو فرمایا اس طرح کی غلطیوں کی صفائی تم صدقہ و خیرات سے کیا کرو۔ اے تاجروں کی جماعت، تم لین دین میں نامناسب باتیں کرتے ہو، غلط باتیں بھی کر جاتے ہو جاتی ہیں تم سے، تو تم صدقہ و خیرات کثرت سے دیتے رہا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو ایک اور اصول دیا کہ یہ اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے رہیں، تو قیامت کے دن بچ جائیں گے، قیامت کے دن کی پریشانی آج صدقہ دینے سے ہو جائے گی۔ اس سے اگلا جو عنوان ہے وہ نرم مزاجی اور تجارتی معاملات میں آسانیاں پیدا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق کے سلسلے میں بہت اہم تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مسلمان تاجر کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ
بیچنے میں، خریدنے میں اور فیصلہ کرنے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا، ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ جل جلالہ بیچنے میں، خریدنے میں یعنی خرید و فروخت میں اور فیصلے کرنے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جو انسان ایسے طریقے سے عمل کرے گا کہ اللہ کو پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کا، ایک تاجر کا ذکر کیا، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا، بھائی اس نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ اللہ تو جانتے تھے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، تاجر صاحب، نامہ اعمال میں نیکی کا نام ہی کوئی نہیں۔ اس سے پوچھا گیا، اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، تو بہرحال فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، بس اس کا یہ ہے کہ نرمی کرتا تھا لوگوں سے، جب کوئی چیز فروخت کرتا تھا ادھار تو مطالبے کے وقت نرمی کرتا تھا، امیر آدمی کو مہلت دیتا، غریب کو بعض مرتبہ معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف اس نرمی کے عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دی، حالانکہ وہ پچھلی امت کا تھا، نبی علیہ السلام کی امت کا نہیں تھا۔ اگر ہم تاجر لوگ اپنے معاملات میں نرمی کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز کاروبار بھی برکت ہوگی، بڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت پہ عطا فرمائیں گے۔ ترغیب کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تاجر میں چار باتیں پیدا ہو جائیں، چار صفات آ جائیں، تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ نہایت اہم بات ہے، میرا گلا بس ابھی اتنا ہی مکمل کر رہا ہوں بات کو، یہ والی بات پوری کر کے جو اس سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے صدق و امانت، وہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور میں پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گا۔ اب اس بات کو توجہ سے ہم سن لیں اور سمجھ لیں۔ فرمایا، جب یہ والی چار باتیں تاجر کی تجارت میں آ جائیں تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، جب انسان سامان خریدے، سودا خریدے، تو اس چیز کی مذمت نہ کرے، بلا وجہ برائی نہ کرے کہ مجھے سستی مل جائے۔ خریدتے وقت چیز کی مذمت نہ کرے، اور جب اپنی چیز بیچنے لگے تو بہت زیادہ تعریفیں نہ کرے، جیسا ہے ویسا بتائے۔ خریدے تو اس کی برائی بیان نہ کرے، اور جب بیچے تو بہت زیادہ غیر ضروری تعریف بیان نہ کرے۔ اور تیسری بات، جب بیچ رہا ہو تو کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اب یہ گڑبڑ کا لفظ جو ہے نا بڑا کھلا ہے، بھئی میڈ ان چائنا نہ لکھ دے، اگر پاکستانی ہے، چائنا کا ہے تو کوریا نہ لکھ دے، موٹر ہے 300 واٹ کی 600 واٹ نہ لکھ دے، ویٹ کم زیادہ نہ کرے، بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے۔ اب ہر فیلڈ کی گڑبڑ اپنے حساب سے الگ الگ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میری فیلڈ میں گڑبڑ کہاں ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات، خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھائے۔ ابھی چار باتیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تاجر میں چار باتیں آ جائیں تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، جب خریدے تو خریدتے وقت چیز کی برائی نہ کرے، جب بیچے تو اپنی چیز کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے، اور بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، اور چوتھی بات، خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ، بابرکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ عبادت سے بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ ملتا ہے، درود شریف سے، اچھے اخلاق سے، لیکن سچی تجارت سے بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ ملتا ہے۔ صرف نماز روزے اور جہاد سے نہیں ملتا، سچی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنے سے، سنت کے مطابق تجارت کرنے سے، شریعت کے احکامات کو سیکھ کر تجارت کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملتا ہے، اللہ کے محبوب کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔